بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. تصرف میں شرک. تصرف میں شرک کیا چیز ہے؟ کائنات میں ارادے سے تصرف و اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا اور زندہ کرنا، فراخی اور تنگی، فراخی یعنی کشادگی اور تنگی، تندرستی اور بیماری، فتح و شکست یعنی جیت اور ہار، اقبال و ادبار یعنی ترقی اور تنزلی، مرادیں برلانا، بلائیں ڈالنا، مشکل میں دستگیری کرنا، مشکل وقت میں مدد کرنا، اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی ہی شان ہے۔ دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تصرف کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کہ دنیا کا نظام جیسے بارش برسانا ہو، ہوا چلانا ہو، گرمی ہو، ٹھنڈک ہو، ان سب چیزوں کا فیصلہ کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے سب۔ کسی کی خواہش سے کوئی زندگی پا جائے، کسی کے چاہنے سے کوئی مر جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کس کے پاس تنگی ہو، حالات کس کے تنگ ہوں، کس کے پاس کشادہ حالات ہو، فراخی ہو، فراوانی ہو، ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کون صحت مند ہو، کون بیمار ہو، کس کی جیت ہو، کس کی ہار ہو، کون ترقی پائے، کون تنزلی کا شکار ہو، ہاں، کس کی خواہشیں پوری کی جائیں، کس کی بلائیں ٹالی جائیں، مشکل وقت میں کس کی مدد کی جائے، وقت پڑنے پر کس کا ساتھ دیا جائے، یہ سب کام یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں اللہ رب العالمین کو کے مقابلے میں وہ خود یہ فیصلے کرنے لگ جائے۔ کسی کی اپنی خواہش سے کوئی بیمار اور صحت یاب نہیں ہوتا، کسی کے اپنے چاہنے سے کوئی مالدار اور غریب نہیں ہوتا، کسی کی، ورنہ اگر ایسا ہوتا نا، کسی کے چاہنے سے کوئی مالدار اور غریب ہو جاتا تو میرے خیال سے پھر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو مالدار ہونے نہیں دیتا، ہے نا؟ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو، کیونکہ سب سے زیادہ کشاکشی اور اختلاف پڑوسی پڑوسیوں میں ہی ہوتا ہے، تو پھر کوئی کسی کو مالدار ہونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اس حوالے سے ایک واقعہ یا ایک ایسے ہسٹوری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سے کسی بادشاہ نے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط یہ اور بات، لیکن ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص سے کہا، سزا کے طور پر، غالباً سزا کے لیے، کہ تم کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کو اس کا ڈبل ملے، تمہارے پڑوسی کو اس کا ڈبل ملے۔ تو اس پڑوسی نے، جسے مطالبہ جسے کہا گیا تھا، اس نے غلط بات بیان کی، یعنی موت یا بیماری یا اس طریقے کی، یا غربت یا اس طریقے کی خواہش ظاہر کی کہ اسے ملے تو اس کے پڑوسی کو ڈبل ملے۔ اس نے اپنے لحاظ سے نہیں سوچا، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ میرے پڑوسی کو ملے گا نا ڈبل، بس اسی میں میرے جگر کو ٹھنڈک پہنچے گی، مجھے سکون حاصل رہے گا۔ تو شاید اگر ایسا ہوتا نا کہ انسان کے خود کے چاہنے سے بہت کچھ بھی دنیا میں نظام بدلتا ہے، کسی کو کچھ ملتا، تو پھر کوئی سکون میں نہ ہوتا، ہر ایک کا سکون غارت ہو کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر اور آپ پر اور ساری کائنات پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑی کرم فرمائی کی ہے کہ یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کی شان ہے، کسی غیر اللہ کی یہ شان نہیں ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ انسان اشرف ہے یا فرشتہ؟ کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ جی چلیے ارشیا صاحبہ جواب دیجیے آپ۔ انسان اشرف ہے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آ، انس- آ، انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ اس تعالیٰ کے نے علاوہ جو انسان کو، ہاں، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حالانکہ انسان اگر اپنا عمل دیکھے نا، تو کس منہ سے یہ بات کہتا ہے کہ میں فرشتوں سے بھی افضل ہوں، اور ان فرشتوں سے جو
24 آور اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، انسان کس بنیاد پر خود کے بارے میں یہ بات سوچتا ہے کہ میں اس سے افضل؟ اللہ نے رکھا ہے ضرور، لیکن اگر انسان اپنے عمل کو دیکھے، اپنے کرتوت کو دیکھے، اپنے اپنے سیاہ چہرے کو دیکھے، تو شاید شرمندگی کا احساس ہو۔ اس حوالے سے ایک شعر ہمارے استاد کلاس میں بیان کیا کرتے تھے کہ وہ شعر کیا ہے، خیر وہ انشاءاللہ آگے یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں انسان ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو، ایسا کچھ شعر ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے۔ ہاں، میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، میں سب سے افضل ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، مجھے انسان رہنے دو، فرشتہ نہ کہو مجھے۔ کوئی بہت شریف ہوتا ہے، کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے بڑا شریف فرشتہ صفت انسان ہے، کیا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو آزمائش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں عورتوں نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ہاں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ تو انسان کو بظاہر فرشتے سے، ان صفات میں فرشتے سے زیادہ انسان، اللہ رب العالمین نے انسان کو فرشتے سے افضل بنایا بلکہ تمامی مخلوقات سے، لیکن فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ لگاتا ہے، اس لیے عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی بہت نیک ہو تو ارے بھائی بہت اچھا انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے نا؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ظاہری جبہ و دستار، داڑھی ٹوپی، اور عورتوں کی بات کی جائے تو وہ نقاب اور وہ بالکل ہاتھ میں تسبیح اور مسلح، اور یہ کیفیت کہ دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو یا فرشتہ ہی کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں اپنے اختیار نہیں ہے۔ پھر جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور میں ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اور اسی غرض سے، اور اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے کہ میرا فلاں کام بن گیا تو میں آپ کے بابا جی کے نام ذبیحہ کروں گا، بابا جی کے نام کھانا کھلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا، ایسا ایسا بول کر منت ماننا، نظر ماننا، یا قربانی کرے۔ آج تو صورت حال یہ کہ انسان اپنے نام قربانی نہیں کرتا، اپنے گھر کے افراد کے نام قربانی نہیں کرتا، کوئی کسی پیر جی کے نام قربانی کر رہا ہے، کوئی کسی بابا جی کے نام قربانی کر رہا ہے، کوئی کسی پیر و مرشد کے نام قربانی۔ ارے گھر والوں کے نام سے کرو، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی سے، جن کے ذمے قرار دیے ہیں، ان کے نام کرو، انہیں چھوڑ کر کے جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جنہیں تو اپنی عاقبت کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے نام قربانی کرتے ہیں۔ تو اور اس طریقے سے اپنی قربانی کو ضائع ہی نہیں کرتے، بلکہ اس قربانی کے ذریعے سے الٹا اپنے اوپر وبال لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، مصیبت کے وقت اس کو پکارے، کس کو؟ انہی باباؤں کو، مرشدوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، انہیں پکارے کہ اس کی بلائیں ٹال دے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہے۔ واقعہ کس کا ہے اور نام نہیں لوں گا میں، بس اتنا سمجھو آپ کہ اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک واقعہ کیا کہیں گے، اس کے اندر ایک اسٹوری موجود ہے۔ اس کے اندر اسٹوری یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خواب میں سوئے ایک صاحب، ان کا بزرگ جو تھے، جو سو رہے تھے، ان کا ایک بڑے ہی مشہور عالم دین ہے، وہ پیر دبا رہے تھے، کہتے ہیں اچانک وہ نیند سو رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر کہتے ہیں کہ میرا ایک مرید فلاں سمندر میں ڈوب رہا تھا، تو اس نے میرا نام لیا اور میں فوراً لپک کر گیا اور اپنی کمر سے اس کی کشتی کو باہر نکال کر آیا ہوں، اور دیکھو میری کمر زخمی ہو گئی۔ ہاں، میں نام لوں تو آپ کہیں گے کہ لوگ نام لے رہے ہیں، ابو القاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کا پیر دبانے والے غالباً رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ سارے خرافات اور یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، جن سے ہمیں اور آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور ان سب عقائد سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟
اچھا، اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے کہ وہ بلائیں ٹال دیں گے؟ مصیبت کے وقت اسے پکارے، اسے بلائیں جو آپ کی بلائیں ٹال سکتا ہو، یا تو وہ انسان جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے کہ بھائی میرا ہاتھ تھام لو میں ڈوب رہا ہوں، ہے نا، تو شاید وہ بچا لے آپ کو، یا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے کہ پروردگار تو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، پروردگار تو ہر ایک چیز پر قادر ہے اور مدد تو وہی کر سکتا ہے، دنیا والے کیا مدد کریں گے؟ ایسا شخص جو یہ ساری حرکتیں کرتا ہو یہ مشرک ہے، اور ایسے شرک کو شرک فی التصرف کہتے ہیں، ایسے شرک کو شرک فی التصرف کہتے ہیں، تصرف میں شرک، یعنی اللہ کا سا تصرف غیر اللہ میں مان لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اختیارات، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی قدرتیں غیر اللہ کے اندر مان لینا، خواہ وہ ذاتی مانی جائیں یا اللہ کا دیا ہوا۔ کوئی یہ چاہے کہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے اپنی کوشش سے اور اپنی محنت سے اور اپنی عبادتوں سے اپنے اندر پیدا کی ہیں، یہ کہنے والا کہے تو بھی شرک، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے انہیں دی ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑے پڑے کسی سمندر میں ڈوبتی کشتی کو اپنی کمر سے نکال کر باہر کر دیں، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہو تو یہی تو شرک ہے، یہ سب شرکی عقائد ہیں، واللہ المستعان علی ذلک، اللہ تعالی ہم سب کی ان سارے گمراہ کن عقائد سے حفاظت فرمائے۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ جی، میں جب سوال کروں تو آپ لوگ جواب دے دیا کریں تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے کہ ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگ تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ سمجھ رہی ہیں۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سب بیک آواز بولیں۔ الحمدللہ۔ تیسرا، عبادت میں شرک۔ شرک کی دو قسمیں ہو گئی، ایک علم میں شرک، دوسرا تصرف میں شرک، تیسرا عبادت میں۔ تصرف کا مطلب آپ سمجھ لیں اختیار، ہاں، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے معاملات میں ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کی بات چلتی ہے نا، کھانا کیا بنے گا، بیٹیاں بیٹے بہویں ان کی نہیں چلتی، کس کی چلتی ہے؟ ساس کی چلتی ہے، وہ جو کہہ دے وہی بنایا جائے گا، یا گھر میں مرد اگر ہیں تو ان کی چلتی ہے، باقی کسی کی نہیں چلتی۔ تو اس طریقے سے دنیا کا نظام، دنیا کے اندر جو معاملات ہیں جو اختیارات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہے وہی ہونے والا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں دنیا کا تصرف نہیں ہے۔ تیسری قسم شرکی، عبادت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، مخصوص فرما دیے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ جیسے اچھا، وہ عبادت کب کہلاتے ہیں؟ جبکہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہر وہ کام جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں وہ عبادت ہیں؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی، ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اس میں کسی کو شریک کرنا۔ نہیں نہیں نہیں، ہر وہ عمل عبادت اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، اللہ اور جی، اس کے رسول صلی اللہ، ہاں بولیے۔ وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو سجدہ، رکو، رکو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ کے نام پر خیرات کرنا، اللہ کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنا، اور ایسی ہیئت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ زائرین حرم ہیں، یعنی احرام باندھ کر سفید لباس میں ملبوس ہو کر ایسی حیت میں اور ایسی کیفیت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں اللہ ہی کا نام پکارنا، نامعقول باتوں سے اور شکار وغیرہ سے بچنا، یہ حج کا ذکر کر رہے ہیں، پوری احتیاط سے جا کر اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کے لیے قربانی کے جانور لے جانا، وہاں منتیں ماننا، کعبے کا پر غلاف چڑھانا، کعبے کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا، حجر اسود کو چومنا۔ اور یاد رکھیں کہ جب حجر اسود کو چومنے کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں کہ کہ ضروری نہیں ہے کہ چوما ہی جائے،
اگر گنجائش ہے تو ہو ٹھیک ہے، ورنہ اگر گنجائش نہیں ہے اور بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو دور سے بھی اشارہ یا استلام کیا جا سکتا ہے۔ کعبے کی دیوار سے منہ اور چھاتی لگانا یعنی اس سے چمٹنا، اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنا، اس کے چاروں طرف روشنی کرنا، اس میں خادم بن کر رہنا، خدام یعنی جو حجاج ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، انہیں پانی پلانا، انہیں راستے بتانا، ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کرنا، یا اسی طریقے سے جھاڑو دینا، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، حاجیوں کو پانی پلانا، وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی مہیا کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، سیر ہو کر پینا، آپس میں تقسیم کرنا، عزیز و اقارب کے لیے لے جانا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب اور احترام کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، درخت وغیرہ وہاں کے یعنی حرمین کے درخت کو یا وہاں کی ہریالیوں کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، منع کیا گیا اس سے، یا گھاس نہ اکھاڑنا، جانور نہ چرانا، وہاں پر جانور بھی نہیں چرائے جا سکتے کہ جانور جب چرائے جائیں گے تو وہ جانور وہاں کی گھاس پھوس کو کھائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے گی۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طور پر مسلمانوں کو بتائے ہیں، یہ سب کام۔ چنانچہ اگر کوئی آب زمزم کے بجائے کسی دوسرے پانی کو تبرک سمجھ کر پیتا ہے، اس کو بدن پر ڈالتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے تبرک سمجھ کر، تو واقعتاً یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے ایک بڑا مشہور ایک جگہ پر انتقال ہوا ایک بابا کا۔ وہ بابا کیا تھا؟ وہ ایک فقیر تھا، لوگوں نے اسے بابا بنا لیا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو آپ سنیے ذرا اور تصور کیجئے کہ واقعی کتنی عجیب دنیا ہے اور کتنے عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے چاہنے والوں نے جب اسے غسل دیا تو کئی سالوں سے ایک تو وہ غسل نہیں کر رہا تھا، وہ پاکی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پاکی صفائی کا نہ خیال رکھتا تھا نہ غسل کرتا تھا۔ تو اس کو جب غسل دیا گیا تو ہر طرف سے، چاروں طرف سے چوکھٹ بنا ایک میڑ یا پانی کو روکنے والی جگہ بنا دی گئی، تو اس کے اندر اس گندے پانی کو روکا گیا اور 5-5 10-10 ہزار روپے میں ایک ایک باٹل کو بیچنے کا کام کیا گیا۔ ہاں، لوگوں نے بڑے فخر سے دور دور سے آ کر اس پانی کو حاصل کیا، اس پانی کو خریدا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ احترام تو زمزم کے پانی کا ہونا چاہیے، کسی دوسرے پانی کا یہ احترام کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کام خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کسی درخت کو نہیں کاٹتا کہ یہ درخت تو بڑا ہی متبرک ہے، برکتوں والا ہے، اس درخت کے اندر بابا رہتے ہیں، پیر رہتے ہیں، تو یہ بھی ویسے ہی شرکیہ عمل ہوا۔ یا اسی طریقے سے کوئی، جس طریقے سے ہم کعبۃ اللہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے یا زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں نماز ادا کر کے کئی گنا زیادہ اجر کمانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ویسے ہی اگر کوئی سفر کر کے بڑے ہی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اجمیر جائے، یا ایسے ہی کوئی کسی اور مقام پر جائے، کوئی کوفہ جائے، ہاں کوئی کربلا جائے، تو یہ تو شرک ہے نا۔ یہ تو وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ہم غیروں کے خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، ہم دوسرے گھروں کے ساتھ اگر وہی چیز کریں گے تو یہی تو شرک ہوگا۔ پھر اگر کوئی شخص نبی کو یا ولی کو یا بھوت و پریت کو یا جن و پری کو یا کسی سچی جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان یا چلے کو یا کسی کے مکان و نشان کو یا کسی کے تبرک اور تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے یا چڑھاوا چڑھائے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، جیسا کہ مزاروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جائے یا وہاں چراغ جلائے اور روشنی کا انتظام کرے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پر چادر چڑھائے یا مورچھل جھلے یا شامیانہ تانے، یعنی شامیانہ وغیرہ تان کر اس قبر کو پوری طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے ان کو، یا ان کی چوکھٹ کا بوسہ لے، مزاروں کی چوکھٹ کا نکلتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے مشرکین بوسہ دیتے ہیں، یا ہاتھ باندھ کر دعا مانگے یا مرادیں مانگے
یا مجاور بن کر خدمت کرے یا اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرے، غرض اس قسم کا کوئی کام کرے تو اس نے کھلم کھلا شرک کیا اس کو، تو اس چیز کو عبادت میں شرک کہتے ہیں۔ واقعی سچ جانیے آپ کہ یہ وہ شرک کی مثالیں ہیں جو صاحب کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر پیش کی ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اپنے علاقوں میں اپنے اطراف پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بہنیں لکھنؤ سے بھی ہیں، آپ سب جانتی ہوں گی دیواں شریف کو، جسے شریف کہا جاتا ہے۔ کسے پتا ہے دیواں جسے شریف کہا جاتا ہے؟ جی، اسی طریقے سے گلبرگہ وغیرہ کے علاقے میں کرناٹکا میں وہاں بھی کوئی ایسے ہی کیا نام تھا ان کا، وہاں بھی کوئی بابا رہتے تھے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں شرک اور خرافات پر مشتمل باتیں، یعنی غیر اللہ کی تعظیم، اللہ کی سی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے یا اللہ ان کی اس تعظیم کرنے سے خوش ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم ان باباؤں کی تعظیم کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو یہ بھی غلط بات۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، براہ راست ہم ان باباؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط اور غیر مناسب بات ہے، یہ بھی شرک پر مشتمل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تعظیم کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو ہر صورت میں یہ سب کے سب شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد شرک کی تین قسمیں ہو گئیں: شرک فی العلم، علم کے اندر شرک، اختیارات اور تصرف میں شرک، اور تیسری عبادت میں شرک، تیسری قسم، اور چوتھی روزمرہ کے کاموں میں شرک۔ روزمرہ کے کاموں میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں، تاکہ ایمان بھی سمجھ جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو، جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا، مشکل کے وقت اسی کو پکارنا، کام شروع کرتے وقت برکت کے لیے اسی کا نام لینا، اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ اور اللہ دی وغیرہ اس قسم کے نام رکھنا جو کہ رکھے جاتے ہیں، خاص طور سے دیہاتی علاقوں میں جہاں پر شرک اور خرافات جیسی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، وہاں پر رکھے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم پتہ کریں گے تو بہت سارے بزرگوں کے نام اسی قسم کے ہوتے ہیں: اللہ دیا، امت اللہ، اللہ دی، نہیں عفواً، یہ میں تھوڑا سا الٹا بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے، اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ اور اللہ دی، یہ وہی عبداللہ اور عبد الرحمن کے ناموں ہی کا مفہوم ہے جو اس کے اندر ہے، پرانے لوگ رکھا بھی جاتا ہے اور پرانے لوگوں کے نام ایسے ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ چیز ایسے یعنی رکھنا، کھیتی کی پیداوار میں تھوڑا سا غلہ اللہ کے نام کا نکالنا، پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا، اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائے جائیں ان کا ادب اور احترام بجا لانا، نہ ان پر سوار ہونا، نہ انہیں لادنا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا، جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہیں استعمال کرنا، اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا، دنیا میں یعنی گرانی اور ارزانی، مطلب مہنگائی اور سستا، کسی چیز کا سستا ہے مہنگا ہونا، صحت اور بیماری، جیت اور ہار، ترقی اور تنزلی، اقبال و ادبار، اور رنج اور غم، رنج و مسرت یعنی غم اور خوشی، جو کچھ بھی پیش آتا ہے سب کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا، یہ تصور کرنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے، یہ تصور اور عقیدہ رکھنا
تو یہ ساری چیزیں، یہ تصور کرنا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہیں. زندگی میں جو بھی خوشیاں آتی ہیں، جو بھی غم آتے ہیں، جو بھی مسائل آتے ہیں، ہاں، جو بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، دراصل یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے اختیار سے ہیں. ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کرنا کہ اللہ چاہے تو. مثلا یوں کہنا کہ انشاءاللہ ہم فلاں کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ لینا جس سے اس کی تعظیم نمایاں ہو. اللہ تعالیٰ کا نام یوں ہی بس ایسے ہی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ بڑی ہی عظمت اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اپنی غلامی کا اظہار ہونا چاہیے اس کے اندر. جیسے یوں کہنا کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود وغیرہ. اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم کھانا ہی ہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، کسی غیر کی قسم نہ کھائے. یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت ہی کے واسطے مقرر فرمائی. پھر جو کوئی اسی قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے، مثلا کام رکا ہوا ہو یا بگڑ رہا ہو، اس کو شروع کرنے یا سنوارنے کے لیے غیر اللہ کی نظر ماننا. ہاں، غیر اللہ کی نظر مان لینا کہ میرا کام اگر بن گیا تو میں فلانے درگاہ میں جا کر یا فلانے بابا کے پاس جا کر یا فلانے پیر کے پاس جا کر بکرا ذبح کروں گا، یا اولاد کا نام عبد النبی رکھنا، امام بخش، پیر بخش وغیرہ رکھنا. کھیت اور باغ وغیرہ کی پیداوار میں پیروں کا اور مشرکین جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کا حصہ رکھنا. پھل تیار ہو جائے تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے، تب اسے استعمال میں لایا جائے، یہ تصور رکھنا. جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کرنا. پھر ان کا ادب اور احترام بجا لانا. پانی یا چارے سے انہیں نہ ہٹانا. لکڑی سے یا پتھر سے انہیں نہ مارنا، جیسے جانوروں کو یا کسی چیز کو. اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں رسموں کا خیال رکھنا. فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کھانا نہ کھائیں، ہاں، فلاں فلاں کپڑا نہ پہنے. جیسے بی بی کی سہنک مرد نہ کھائیں. بی بی کی سہنک کیا ہوتی ہے؟ یہاں حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے نام کی نیاز بی بی کی سہنک کہلاتی ہے. سہنک یعنی مٹی کا چھوٹا طباق، ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز جہانگیر کے زمانے میں شروع ہوئی. بادشاہ نے نور جہاں سے شادی کی اور اس کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا تو جہانگیر کی بعض بیگمات نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شریک ہو سکتی ہیں جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو. گویا ان کا کہنا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا گئے ہوں یا جنہیں طلاق ہو گئی ہو تو وہ ایسے ہی رہیں. عصمت و عفت کی حفاظت اسی میں ہے اور زیادہ مضبوطی ہے. یہ غلط بات ہے، ان کا یہ تصور تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ بیوی کی سہنک وغیرہ ہے لونڈی نہ کھائے، شوہر والی عورتیں نہ کھائیں. شاہ عبد الحق کا توشہ حقہ پینے والا نہ کھائے. دنیا کی بھلائی برائی کو انہی کی طرف منسوب کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دراصل خرافات پر مشتمل باتیں ہیں. میرے خیال سے ابھی ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیج نمبر 53 سے ہم شروع ہی سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کل. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کے درس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کچھ سوال ہوگا تو ہم ایک بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیں گے اور گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے؟